पाकिस्तान में आमरीत की लहर अब जोर पकड़ रही है. लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. रात को दिन और दिन को रात, मईशी कमजोरी को ताकत में जाहिर करना, हर नुकसान को फायदा डिक्लेयर करना, ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान, जो आमरीत की जकड़ में है. लेकिन जैसे हर चीज बराबर नहीं होती, इसी तरीके से एहसासात भी अवाम के, मुल्कों के और जो मुल्कों के दरमियान रिश्तेदारियां हैं वो भी बराबर नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं बहुत अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को उतना नहीं दे सकता जितना पाकिस्तान चाहता है. इसी तरीके से चीन के साथ पाकिस्तान की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन क्या चाइना उन एक्सपेक्टेशंस पे उतर पाता है? या पाकिस्तान, तो हम जानते हैं कि वादे तो बहुत करता है लेकिन मिलता एंड में कुछ और ही है. इसी तरीके से अभी हाल ही में एक आईएमएफ की रिपोर्ट भी आई जिसके अंदर एक बड़ी लंबी कहानी लिखी गई पाकिस्तान में करप्शन की, मगर ये नहीं बताया गया कि इतनी दहाइयों के बावजूद भी और नाकामियों के बावजूद भी अभी तक आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे क्यों दे रहा है. इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हसन साहब. आजकल ये चाइना पहुंचे हुए हैं, शंघाई. और पहले तो आपसे ये पूछता हूं जावेद साहब कि खाने का क्या सूरत हाल है? क्या आपको अच्छा खाना मिल रहा है? क्या ऑर्डर करना खाना चाइना के अंदर उतना ही मुश्किल है जितना बाहर से नजर आता है? ऑर्डर करना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि काफ़ी हद तक यहाँ इंग्लिश बड़ी प्रॉब्लम है. ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और दूसरी चीज़ है कि मेरे जैसे लोगों के लिए जहाँ पोर्क नहीं खाते हैं, वो हर चीज़ में इनके पोर्क काफ़ी होता है, तो वो बड़ा ढूंढना पड़ता है रेस्टोरेंट. अभी मैं जैसे आया किसी शिनचियान एक प्रोविंस है जहाँ ज़्यादा मुसलमान है, वहाँ के प्रोविंस के रेस्टोरेंट के गया था, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है. और कुछ जो खाना है वो इतना डिफ़िकल्ट है खाना कि मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ. मैंने बल्कि आज एक अपने ट्वीट हैंडल पर कोई देखे तो यहाँ कहते हैं स्टिंकी टोफू, एंड इट इज़ रियली स्टिंकी, आई मीन इट इज़ फाउल. मैंने तब भी बड़ी कोशिश करके उसको ट्राई करा, मगर ये है कि मैं फिर से कभी नहीं ट्राई करूँगा. तो डिफ़िकल्ट खाना डिफ़िकल्ट है. वो हमारे जैसे जो लाहौर और इस्लामाबाद में चाइनीज़ होता है, यहाँ नहीं होता है. यहाँ स्वीट एंड सावर चिकन नहीं मिलता है, ना स्टर फ्राइड राइस भी नहीं मिलता है. तो आई थिंक काफ़ी काफ़ी डिफरेंट है यहाँ खाना जो खाते हैं, और नूडल्स इंसान खा खा के थक ही जाता है. आई थिंक इट्स अ गुड जंपिंग ऑफ पॉइंट कि अगर हम खाने को ही एक मरकज रखें या सेंटर रखें और फिर रिलेशंस को अगर देखें कि चाइना और पाकिस्तान की ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा हैं. डिफेंस टेक के अंदर भी हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं. चाइना तो कहते हैं दुनिया का सबसे उभरता एक सितारा है. वर्ल्ड इकोनॉमी में, डिफेंस में अमेरिका को पीछे छोड़ा है. मगर व्हेन पुश कम्स टू शव, यानी द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, इस खाने की एनालॉजी को अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल से अमेरिकी खाना ज्यादा पसंद आता है निस्बतन चाइनीज खाने के. तो उसमें तो कोई डाउट नहीं, और आई थिंक काफ़ी हद तक चाइनीज़ को भी यही फीलिंग है, और काफ़ी यहाँ सस्पिशन भी है कि पाकिस्तान अब जो है क्या कर रहा है अमेरिका के साथ, और क्यों इतनी आगे बढ़ रहा है. इवन दो हमारी जो सपोजिटली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ है, मगर इनको काफ़ी एक किस्म से तशवीश तशवीश है कि हम लोग जो है अमेरिका की तरफ कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं. इवन दो चाइना ने हमेशा मेंटेन कर रहा है कि आप सबसे दोस्ती रखें, वो नहीं चाहते कि हम लोग अमेरिका से एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हो, ना अनप्लेजेंट रिलेशनशिप हो. मगर ये है कि डेफिनेटली उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये जो पाकिस्तान से रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, और वो सबसे प्रायोरिटी पर होनी चाहिए. मगर रिसेंटली जो मिनरल्स पर हुआ है, और जैसे रिकोडिक में हो रहा है, और जनरली जो अमेरिका से बार बार जाके मिला जा रहा है,
ان کو اس پر ذرا سا اعتراض تو نہیں مگر ڈیفینیٹلی کنسرنز ہیں. تو آئی تھنک کنسرنز ہیں. اب آپ نے کہا کہ جی گو آن. آپ نے کہا کہ جی کھانا بھی امریکہ کا پسند ہے، زبان بھی امریکہ کے ساتھ بولتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے پھر؟ اچھا ہے نا، یعنی جو آپ کے ملک کر رہا ہے، آپ کے حکمران کر رہے ہیں، امریکہ کی طرف اپنا فوکس رکھ کے. چائنا تو موجود ہے، وہ تو گھر کی مرغی دال برابر والا حساب بھی ہے ایک طریقے سے، اور ہم جانتے ہیں کہ بھائی چائنا بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر ذہنیت کا جو ایک مراز ہے، یعنی آپ کی جو اورینٹیشن ہے مینٹلی آپ کے حکمرانوں کی، تو آپ ان کو کیوں تنقید کرتے ہیں اگر وہ امریکہ کی طرف رخ کرتے ہیں؟ ان کو وہ زیادہ وہاں سے سمجھ آتی ہے، کھانا آتا ہے، بچے وہاں پہ ان کے پڑھتے ہیں، وہ لینگویج ہم سیم بولتے ہیں، تو واٹس دی ایشو؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا، یہ کافی میں یہاں جو تھنک ٹینکس ہیں، پالیسی میکرز ہیں، جو ایڈوائز کرتے ہیں پالیسی میکرز کو، ایکیڈمکس ہیں، ان نے بھی یہ کافی مرتبہ کہا کہ آپ کی ایلیٹ وہی باہر پڑھتی ہے، وہ باہر سے رہتے ہیں، ان کی گھر ہوتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں امریکہ میں، ان کی ویسٹرن ورلڈ میں، تو ڈیفینیٹلی ان کی زیادہ رجحان جو ہے ویسٹرن ورلڈ ہے. پاکستان جو ہے وہ اسینشلی ایون دو اسٹریٹجک ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ہو، مگر جو ایموشنل ریلیشن شپ ہے، ٹائز ہیں، وہ ویسٹ کے ساتھ ہیں، اور یہ ان کو احساس ہے. اور آئی تھنک یہ ہم لوگ کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے. وی ول ہیو ٹو پے اے بگ پرائز. دیکھیں وہ چائنا اب جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. ان نے دیکھا یہ بھی ہے کہ جو سی پیک میں ان نے انویسٹمنٹ کرا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اب وہ سی پیک کو کمپلین کرتے ہیں کہ الیکٹریسٹی پرائسز بہت ہائی ہیں، اور سی پیک کی وجہ سے الیکٹریسٹی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اور سی پیک سے پاکستان کو کیا ملا؟ جاب نہیں ملے. اب یہ بات ہے، سب سے پہلی بات تو چائنیز بڑے کلیئرلی کہتے ہیں جو الیکٹریسٹی کا ڈیمانڈ تھا پاور اسٹیشنز کا، وہ ان نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ لگائیں. یہ پاکستان سے ڈیمانڈ تھا، اور پاکستان نے پھر انسسٹ کرا کہ آئی پی پیز لگائے جائیں. اور وہ جو آبویسلی کمرشل ٹرمز پہ تھے، جو اس زمانے میں کوئی لگا نہیں رہا تھا پاکستان میں، تو جو بھی ٹرمز ہیں، اور یہ بھی تھا کہ جو گورنمنٹ جس نے لگائی یہ سارے کانٹریکٹ کرے تھے، وہ جنرلی 2013 ٹو 2018 یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. آپ کو یاد ہے اس وقت جو ٹاک تھا کہ 7% سے گرو کریں گے اور 6% سے گرو کریں گے، جو کمپلیٹلی ان ریئلسٹک تھا. تو اس بیسس پر آپ نے یہ پروجیکشنز کری اور آئی پی پی کی انسٹالیشنز، کانٹریکٹ سائنس کری کہ انسٹالیشن، تو وہ اب جو ہے اوور کیپیسٹی ہو گئی. ان ریالٹی ہم لوگ ہمیشہ سے بیلنس آف پیمنٹس کنسٹرین گروتھ تھا. ہم لوگ کی گروتھ جب بھی کوئی 3-4% سے زیادہ ہوتی ہے تو فوراً جو ہے وہ آپ بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہو جاتا ہے، آپ کی کرنسی ویکننگ ہو جاتی ہے، آپ کے ڈیفالٹ کے ڈر ہو جاتا ہے. تو really we can't grow by more than about 4% max, اور بلکہ اب تو لگتا ہے کہ in reality we can't seem to grow more than 3%. تو آئی تھنک چائنیز جو ہے اب ان کی احساس ہوا ہے کہ یہ جو پروجیکشنز دیے گئے تھے ان کو 6 اور 7% میں ٹوٹلی ربش تھے. اور مجھے کہا گیا یہ بلکہ کہ ہم لوگ نے غلطی کری اتنے سارے جو پروجیکٹس لگا کے. یہ ایک شخص نے کہا اتنے سارے پروجیکٹس لگا کے غلطی کی. ابھی کچھ ہی دن قبل آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی آئی ہے، گورننس اور کرپشن انڈیکس آپ سے کہہ لیں، پاکستان کا ایک سروے انہوں نے کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ جی آپ کی 6.5% جو گروتھ ہے اینیولی، تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالر، وہ کرپشن کی بیسکلی بلی چڑھ جاتی ہے یا اس کے اوپر قربان ہو جاتی ہے. واٹ ڈو یو میک اف دیٹ اسیسمنٹ ان دی کانٹیکسٹ؟ دیکھیں ایک ذرا سا وہ آئی ایم ایف رپورٹ کی جو کرپشن کی جو کیلکولیشن تھی، وہ میں ذرا سا کوشچن مارک کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں جو ہے آئی تھنک یہ گورنمنٹ نے اور نیب نے اپنے کو اچھا دکھانے کے لیے جو کچھ فارسٹ سوامس جو ہے وہاں سندھ میں ریکور کرے، اس کو بھی پتہ نہیں 2 ٹریلین کے نا، اس کو بھی کوئی پیسہ کا ٹرانزیکشن نہیں تھا، اس کو بھی ایز اے کرپشن اینٹی کرپشن سکسیس کر لیا. ایسی یہ 5.3 اس میں پتہ نہیں کتنا ایکچوئل کیش آیا ہے. مجھے تو لگتا ہے بہت ہی کم کیش آیا ہے، شاید اگر 100-200 بلین بھی کیش آ گیا تو بہت زیادہ ہے. یہ زیادہ تر جو ہے بیسکلی ایک اکاؤنٹنگ نمبرز ہیں، نہ فینٹیسی نمبرز ہیں.
تو آئی ڈاؤٹڈ کرپشن پاکستان میں انڈاؤٹڈلی ہے. پتہ نہیں 5% مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہے, اس لیے کہ اگر یہ سمجھیں گے آدھا کم کر دیں گے تو پاکستان کی آٹومیٹکلی جی ڈی پی جو ہے 6-7% ہو جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی بات ہے. آئی تھنک کرپشن ہے, بہت زیادہ ہے, مگر کرپشن سے زیادہ آئی تھنک جو سسٹمک ایشوز ہیں پاکستان میں, کہ ایک ان انوویٹو, ان کمپیٹیٹو جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے اور ایلیٹ بزنس مین ہے, وہ کمپلیٹلی رینٹیئر ہیں. ان کو ایک ہاتھ میں نوالا بنا کے ان کو منہ میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ کھا لیتے ہیں, اور وہ پروفٹ جو ہے, جیسے ایک چائنیز صاحب نے بھی کہا میرے ایک اکیڈمک نے, کہ آپ یہ پروفٹس بناتے ہیں اور پھر ویسٹ لے جاتے ہیں آپ کی ایلیٹ, وہاں ریلی پیسے رکھتے ہیں. تو اب خود تو نہیں ری انویسٹ کرنا, اور یہ سچ ہے کہ پاکستان میں ری انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے اپنے ڈومیسٹکلی, تو وہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چائنیز آ کے انویسٹ کریں. تو ساری کی آگے جز اگر نکالیں ساروں باتوں کی, تو بیسکلی یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص چائنیز انویسٹمنٹ آنے والی ہے اگلے 5-6 سال میں. Javed Hassan, thank you so much for joining us, taking the time out and speaking to us from Shanghai, China. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.